قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. بسم اللہ. آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے اس آیت کو سنا بھی ہے کہ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو پڑھنا کیسے ہے. یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آیت ہم سبق میں کیا کریں گے گرامیٹیکلی اینالائز، اس کو ہم ایک باقاعدہ قاری کی آواز میں سنا کریں گے تاکہ ہمیں الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی آ جائے. تو آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. سب سے پہلا کام ہمارا آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرنا. تو اگلی اسکرین پہ آپ دیکھیں، آپ کے لیے اسماء، افعال اور حروف مختلف رنگوں میں الگ الگ کر دیے گئے ہیں. اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کہ سرخ رنگ میں حروف ہیں، نیلے رنگ میں اسماء ہیں، اور سبز رنگ میں افعال ہیں. تو آپ اسماء، افعال اور حروف کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. تو اس آیت کے پہلے جملے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا پہلا جملہ کتنے الفاظ پر مشتمل ہے، اور ان الفاظ میں افعال، اسماء اور حروف کون کون سے ہیں. تو اس آیت کا پہلا جملہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. واو حرف ہے، اور حرف استئناف کہیں گے ہم اسے، کیونکہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. تو واو استئنافیہ، واو مستانفہ، اس طرح کے اس کے نام آپ کو ملیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے. اذ، یہ اذ ہے، اور اذ کے ذال ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، کسرہ، ٹھیک ہے نا. الساکن اذا حرک حرک بالکسری، یہ عربی زبان کا ضابطہ ہے کہ ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو زیر حرکت دے کے آگے ملایا جاتا ہے. تو اذ تھا، یہ اذ ظرف ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ظرف جب بھی آئے گا اس کا ایک مضاف الیہ ہوگا، یعنی یہ مضاف الیہ چاہتا ہے، اور آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ ہے استسقیٰ موسیٰ لقومہ. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. فعل آپ کو نظر آ رہا ہے سبز رنگ میں، استسقیٰ. استسقیٰ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل آپ جانتے ہیں کہ وہ حمزہ جس پر حرکت آتی ہے، الگ سے پڑھا جائے اس لفظ کو تو اس حرکت کو پڑھا جاتا ہے، لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. تو یہ باب استفعال، باب انفعال، باب افتعال، ان بابوں کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چند اسماء ہیں جن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جن میں سے ابن ہے، اسم ہے، اثنانی ہے، اثنتانی وغیرہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح امرأتن اور امرؤن کا لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے، چونکہ اس لیے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں اس بات کو. جی، استسقاء کے مادے پر اور باب پر مزید بات کرتے ہیں. سین کاف یا مادہ ہے، غیر صحیح فعل کیونکہ یا آ گئی ہے مادے میں، اور یا کے اعتبار سے معتل ہو گیا، اور معتل اللام جس کا دوسرا نام ناقص ہے
اور ناقص کی دو قسموں میں سے ناقص واوی اور یائی میں سے ناقص یائی ہے کیونکہ حروف مادہ میں یا آ گئی ہے۔ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوتا ہے سکا یا یسکیو اوریجنلی، اور پھر چینجز کے بعد سکا یسکی سکین، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو پلانا، سیراب کرنا۔ باب افعال میں بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے پلانا کے، لیکن ہمارا اس آیت میں یہ لفظ جو ہے یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، استسقا یا یستسقیو استسقاین، اور پھر چینجز کے بعد یہ بن جائے گا استسقا یستسقی استسقاءن۔ باب استفعال میں ہم جانتے ہیں کہ خصوصیت ہے باب استفعال کی کہ اس میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو گویا پانی مانگنا، ٹھیک ہے، پینے کے لیے مانگنا۔ اسی سے ہمارے ہاں نماز استسقاء بھی جو ہے وہ مشہور ہے کہ بارش کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز استسقاء کہلاتی ہے، اور سورۃ الاعراف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کہ آپ ریفرنس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو واپس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ استسقا لفظی ترجمہ اس نے پانی مانگا، اس کو ظاہر کیا گیا موسیٰ اسم کے ذریعے، تو ترجمہ آپ کریں گے موسیٰ نے پانی مانگا، تو موسیٰ جو ہے یہاں پر فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ لِقَوْمِهِ لام حرف ہے، لام جارہ ہے اور حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جب بھی کوئی لفظ آئے گا وہ اسم ہوگا۔ قوم کا لفظ اسم ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں، اور اسم کے بعد اگر آپ کوئی اٹیچ ضمیر دیکھیں تو ترکیب مرکب اضافی کی بنے گی، تو گویا قومی ہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ہا کی ضمیر جو اس میں ہے وہ موسیٰ کی طرف جا رہی ہے اپنی قوم کے لیے۔ تو استسقا موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ، فعل، فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا اذ ظرف کے لیے، اور اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملے میں بنتا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ اس آیت کا پہلا جملہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فا جو ہے یہاں پر عاطف ہے، اور معنی کے لحاظ سے یہاں پر یہ ترتیب بتا رہا ہے، یعنی پانی مانگا تو اس کے بعد کیا ہوا، تو کا ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا، اور سبب بتانے کے لیے بھی یہاں آ رہا ہے، جب پانی مانگا تو اس کے پھر سبب سے ہم نے کیا کہا، تو یہاں پر بہرحال فا عاطفہ کہلائے گا، اور فا یہاں پر بالحاظ معنی تعقیب اور سبب یعنی سببیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی قلنا، قلنا فعل ماضی نا کے ساتھ ہم اچھی طرح اب الفاظ کو پہچان گئے ہیں کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قال یقولو قولاً کہنا، قلنا ہم نے کہا، فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ 14واں صیغہ ہے، اور پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جب بھی کوئی صیغہ ہوگا تو فاعل ہم ساتھ ہی بولیں گے۔ قلنا فعل اور فاعل ہو گیا۔ اب مفعول جو ہے وہ ایک جملے کی صورت میں آ رہا ہے۔ ہم نے کہا، کیا کہا، اضرب بعصاک الحجر، یہ پورا جملہ جو ہے اضرب بعصاک الحجر، اس کو ہم اس قلنا کے لیے مفعول قرار دیں گے، لہٰذا اس جملے کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اضرب، ضرب یضرب، بہت مشہور فعل جو کہ ہر عربی سیکھنے والے کو، ہر عربی سیکھنے کی کوشش کرنے والے کو کم از کم یہ فعل ضرور آتا ہے، اور اس کی گردان تو تقریباً سب کو ہی یاد ہوتی ہے۔ ضرب یضرب کے معنی ہوتے ہیں جی مارنا، ہٹ کرنا، اور اضرب اس سے فعل امر ہے، تو مار۔ کس کو مار؟ مفعول چاہیے، وہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے، الحجرہ، پتھر کو، تو پتھر کو مار۔ الحجر اس میں واحد ہے پتھر، اور الحجارہ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں۔ بعصاک، با حرف جر ہے، عصا اسم ہے، عصا لاٹھی، اور عصا جو ہے یہ اگر نکرہ استعمال ہو تو دو زبر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے صاد پہ، عصن، اور الف لام کے ساتھ ہو تو العصا، اور اگر مضاف بن کر آ رہا ہو تو بھی سنگل حرکت صاد پہ آپ کو نظر آئے گی۔
تو یہاں پر مضاف بن کر آ رہا ہے اس لیے کہ آگے اٹیچ ضمیر ہے، اور اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے تو ترکیب مضاف مضاف الیہ بنتی ہے۔ عصاکا تیری لاٹھی، لفظی ترجمہ ہوگا بی عصاکا تیری لاٹھی کے ساتھ۔ اب جس کو کہا جا رہا ہے تو پھر ترجمہ یوں کریں گے اپنی لاٹھی کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اپنی لاٹھی کے ساتھ تو مار، کس کو مار؟ پتھر کو۔ تو لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اضرب تو مار، الحجرہ پتھر کو، بعصاکا اپنی لاٹھی کے ساتھ۔ ٹھیک، اس کا ترجمہ پھر عام طور پہ آپ کو شاید یہ بھی مل جائے کہ تو لاٹھی کو پتھر پر مار، اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اضرب کا جو مفعول ہے وہ الحجر ہے، جس کو مارا جا رہا ہے، اور کس کے ساتھ مارا جا رہا ہے، کس کے ساتھ ہٹ کیا جا رہا ہے، وہ بعصاکا ہے، یعنی یہ متعلق ہے اضرب فعل کے۔ اضرب فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قلنا فعل کے لیے مفعول بہ بن گیا، محلاً منصوب ہوگا۔ قلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ اگلا جملہ بن رہا ہے فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا۔ فا حرف ہے، انفجرت فعل ہے، من حرف ہے، ہا کی ضمیر اسم ہے، اثنتا بھی اسم ہے، عشرۃ بھی اسم ہے، عینن بھی اسم ہے۔ تو 1 2 3 4 اسماء، 2 حروف اور 1 فعل استعمال ہوا ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں اس عبارت سے پہلے ایک فعل بلکہ ایک پورا جملہ جو ہے یعنی جملہ فعلیہ وہ محذوف ہے، جس کی طرف فن فجرت کی فا اشارہ کر رہی ہے۔ اس فا کو گرامر والے فائے فصیحہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سبب بیان کر رہی ہے۔ گویا یہاں جو پچھلا جملہ تھا نا کہ اضرب عصاک الحجر، یعنی پتھر کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہٹ کر، اس کے بعد یہ مضمون انڈرسٹوڈ ہے کہ فضرب الحجر، فضرب الحجر، بس اس نے پتھر کو مارا، اور پھر اس کے سبب سے کیا ہوا، اس کی وجہ سے کیا ہوا، تو یوں فن فجرت کی فا فصیحہ بامعنی سببیہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یوں فن فجرت کی فا فصیحہ بامعنی، تو یعنی سببیہ کے طور پہ استعمال ہوگی۔ انفجرت یہ باب انفعال کا لفظ ہے، آگے اسکرین پہ پہلے دیکھ لیں اس فعل کے مادے کو اور باب کو۔ فا جیم را ثلاثی مجرد میں نون سے آتا ہے، فجر یفجرو فجرن فجورن، اور معنی آگے لکھے ہوئے ہیں۔ فجر کا لفظ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، فجور کا لفظ بھی دیکھ رہے ہیں۔ باب تفعیل میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فجر یفجر تفجیرن، اور باب تفاعل میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تفجر یتفجر تفجرن۔ باب انفعال میں یہاں پر اس آیت میں اس جگہ پر استعمال ہوئے انفجر ینفجر انفجارن۔ باب انفعال کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس باب سے استعمال ہونے والے تمام افعال جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ کسی متعدی فعل کو لازم بنانا چاہتے ہیں تو باب انفعال میں ڈال سکتے ہیں۔ تو فجرہ چونکہ متعدی تھا اس کو باب انفعال میں ڈالا تو پھٹ جانا کے معنی میں، یعنی پھوٹ بہنا کے معنی میں، پھوٹ نکلنا کے معنی میں یہ پھر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آیت کا ریفرنس بھی انہوں نے یہی دیا ہے۔ انفجرت چوتھا صیغہ ہے، انفجرا انفجرا انفجرو انفجرت چوتھا صیغہ ہے، اور جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ آئے گا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مرفوع ہمیں کوئی اسم نظر آ رہا ہے، تو منہو کے بعد آپ دیکھیں اثنتا عشرتا، یہ مرفوع ہے۔ عربی زبان میں 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ 11 سے لے کے 19 تک اعداد میں جو دونوں جز ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں، اور مبنی بر فتحہ گرامر والے کہتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ ان کا مبنی ہونا شو کیا جاتا ہے، سوائے 12 عدد کا پہلا جز، ٹھیک ہے؟ 12 عدد کا پہلا جز، دونوں نہیں پہلا، جو کہ اثنا اور اثنئی اس طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اثنا مرفوع ہوگا اور اثنئی منصوب اور مجرور ہوگا، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی، ٹھیک ہے؟ مذکر میں اثنا اثنئی اور مؤنث میں اثنتا اثنتئی، کلیئر ہو گیا؟
باقی جو ہے وہ مبنی بر فتحہ چلیں گے. تو مذکر معدود کے لیے اعداد آپ کو نظر آ رہے ہیں. 11 کے لیے 11 سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے. یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. 12 مذکر. 13 اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکر معدود کے لیے 13 سے لے کے 19 تک جو پہلا جز ہے نا وہ آپ کو گول تا کے ساتھ ملے گا مذکر معدود کے لیے. معدود ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ جسے آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور مؤنث معدود کے لیے گول تا کے بغیر ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرا جز ہے وہ آپ کو مذکر کے لیے مذکر ملے گا, مؤنث کے لیے مؤنث ملے گا. یہ کنفرم ہے. ٹھیک, دیکھیں مذکر معدود میں 11 مذکر کے لیے 10 ہی ہے. 12 میں 10 مذکر ہی ہے. 13 میں 10 مذکر ہی ہے. 14 میں 10 ہی دیکھ رہے ہیں آپ 19 تک. لیکن جب 13 سے شروع ہو گیا تو جو پہلا جز ہے نا وہ گول تا کے ساتھ آ گیا ہے مذکر معدود کے لیے. اور مؤنث معدود کے لیے دیکھ لیں کہ آپ کا جو دوسرا جز ہے وہ اشرتا اینڈ تک اشرتا نظر آ رہا ہے. ہاں 13 سے لے کے وہ گول تا یعنی مؤنث نہیں استعمال ہوگا بلکہ مذکر استعمال ہوگا. جبکہ 1 اور 2 یعنی 11 اور 12 میں مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوئے ہیں. 11 مذکر کے لیے اور 11 مؤنث کے لیے. 12 مذکر کے لیے اور 12 مؤنث کے لیے. تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو 11 اور 12 ہیں نا ان میں دونوں جز میں جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے, جبکہ 13 سے لے کے 19 تک دونوں میں جنس کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہے. مذکر معدود کے لیے 13 سے 19 تک پہلا مؤنث دوسرا مذکر, اور مؤنث معدود کے لیے پہلا مذکر اور دوسرا مؤنث. اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ 11 سے لے کے 99 تک 99 تک کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. 11 سے لے کے 99 تک جو معدود استعمال ہوتا ہے نا وہ واحد منصوب استعمال ہوتا ہے. یہ اچھی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے. تو ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں جی. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 یہ مذکر معدود کے لیے ہیں. مؤنث معدود کے لیے 11 12 13 14 15 16 17 18 اور 19. کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ 11 سے لے کے 19 تک کی گنتی بھی ہمارے سامنے الحمدللہ مکمل ہو گئی. اور اب اس آیت میں دیکھیں کہ لفظ استعمال ہوا ہے 12. تو 12 کے لیے استعمال ہوا ہے اور مؤنث استعمال ہوا ہے. 11 اور 12 میں دونوں جز جو ہے نا مرکب کے ان میں جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت ہوتی ہے. تو 12 بھی مؤنث ہے اور 10 بھی مؤنث ہے, اس لیے کہ جو معدود ہے وہ بھی مؤنث ہے. معدود کیا ہے؟ عینن, یعنی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد منصوب ہوتا ہے. تو عینن کا لفظ جو ہے وہ واحد بھی استعمال ہوا ہے اور منصوب بھی استعمال ہوا ہے. عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر چشمے کے معنی میں ہے. تو ان فجرت کے لیے ہم اسے 12 عینن کو فائل بنا لیں گے, اور منہو جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ان فجرہ فعل کے لیے. ٹھیک ہے, تو یوں کریں گے اس کا انالیسز کہ ان فجرت فعل اور 12 عینن فاعل اور منہو متعلق ان فجرت فعل کے, یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ عطف ہو گیا ایک جملہ محذوفہ پر, ایک محذوف جملے پر عطف ہو گیا. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی پتھر کو مارا لاٹھی کے ساتھ تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 عینن کا انالیسس کیسے کیا جاتا ہے؟ 12 کو ممیز قرار دیا جاتا ہے پہلے, اور عینن کو اس کی تمیز کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. اور ہم نے منصوبات میں پڑھا ہے کہ تمیز منصوب ہوتی ہے. تو ممیز اپنی
تمییز کے ساتھ مل کر پھر انفجرت فعل کے لیے فاعل بنتا ہے. تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب یہ منہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ الحجر کی طرف جا رہی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ چلتے ہیں آیت کے اگلے جملے کی طرف. قد علم کل اناس مشربہم, اور پھر تجوید کے رولز کے اعتبار سے پڑھیں گے قد علم کل اناس مشربہم. قد آپ کو پتہ ہے حرف تحقیق ہے, ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور زور دینے کے لیے, تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. علمہ فعل ہے, عین لام میم مادہ, علمہ یعلم باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے جاننا, اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے دیکھیں مرفوع آپ کو کلو اناسن نظر آ رہا ہے. کلو اناسن میں کل کا لفظ ہم جانتے ہیں مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ اناسن کے طور پہ ذکر ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ کل کا مضاف الیہ جب نکرہ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ واحد ہوتا ہے. گویا ہم کلو کتابن جب کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہر کتاب, کلو شعین ہر چیز, کلو مسلمن ہر مسلمان. یہ ہم اپنے کورس میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. یہاں پر کلو کے بعد جو مضاف الیہ آ رہا ہے نا, نکرہ آ رہا ہے لیکن جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جمع کا لفظ ہے. اناس انسان کی جمع, اور اگر الف لام کے ساتھ آئے تو الاناس نہیں کہا جاتا بلکہ الناس کہا جاتا ہے, اور اگر الف لام کے بغیر لایا جائے تو ناس نہیں کہا جائے گا, اناس کہا جائے گا. یہ اچھی طرح اس لفظ کے بارے میں سمجھ لیں. تو گویا جمع کا لفظ ہے, لیکن یہاں پر جمع کا لفظ جو ہے وہ جمع کے طور پہ استعمال نہیں ہوا بلکہ واحد کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس لیے اناس کا ترجمہ جو ہے یہاں پر ہم قبیلہ کریں گے, انسان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کل اناسن ہر قبیلہ, علمہ کل اناسن ہر قبیلے نے جان لیا, اچھی طرح پہچان لیا, اچھی طرح معلوم کر لیا. کیا معلوم کر لیا؟ علمہ کا آگے مفعول آ رہا ہے مشربہم. شربہ یشربو سے مشرب اسم الظرف ہے مفعل کے وزن پر, اور مشرب کے معنی ہوں گے پینے کی جگہ یا پینے کا وقت. تو یہاں پر پینے کی جگہ مراد ہے, جسے ہم گھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مشربہم اسم ظرف اور مضاف الیہ, یعنی یہاں پر اسم ہی ہے. اسم ظرف کو اگر میں کہہ رہا ہوں تو کہیں آپ اسے وہ والا ظرف نہ سمجھیں, یہ اسم ظرف ہے. ٹھیک ہے, اور اسم ظرف اسم الفاعل اسم المفعول مرفوع بھی آ سکتے ہیں, منصوب بھی آ سکتے ہیں, مجرور بھی آ سکتے ہیں. ہاں, جو صرف ظرف ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے, جو فاعل ہوتا ہے صرف وہ مرفوع ہوتا ہے, اور جو مفعول ہوتا ہے صرف وہ منصوب ہوتا ہے. جب ان کے ساتھ اسم لفظ لگ جاتا ہے نا, جب آپ کہتے ہیں اسم الفاعل اسم المفعول اور اسم الظرف, تو پھر یہ تینوں اعرابی حالتوں میں آ سکتے ہیں, مرفوع بھی, منصوب بھی اور مجرور بھی. اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. تو مشربہم یہ مضاف الیہ مفعول بھی بن گیا علمہ فعل کے لیے. علمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب یہ جملہ جو ہے یہ کوئی واو عاطفہ کے ذریعے نہیں جوڑا گیا, بلکہ یہ ایک الگ سے جملہ ہے. تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ جملہ مستانفہ ہے, یعنی الگ ہی یہ جملہ استعمال ہو رہا ہے, کسی سابقہ جملے پر عطف اس کو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں اس آیت کے اگلے جملے کی طرف, وہ ہے کلو واشربو من رزق اللہ. کلو فعل, واو حرف, اور اشربو پھر فعل. گویا دو افعال کا عطف کیا گیا ہے. اشربو کو عطف کر دیا گیا ہے کلو فعل پر, اور کلو بھی فعل امر ہے, اشربو بھی فعل امر ہے, اور من حرف جر ہے, اور رزق اللہ مضاف الیہ مجرور ہو جائے گا. کلو بہت دفعہ آ چکا ہے, اکل یا کلو سے یعنی کھانا سے, کل تو کھا, اور کلا تم دونوں کھاؤ, اور کلو تم سب کھاؤ. واو حرف عطف ہو گیا تو کلو کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے, اور اشربو شربہ یشربو سے اشرب واحد کا صیغہ ہوگا, اور اشربو جمع کا صیغہ ہوگا تم پیو. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ معطوف بن جائے گا. اب پورا جملہ فعلیہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کلو فعل اور فاعل ہے, اور اشربو فعل اور فاعل ہے, تو یہ دونوں جملہ فعلیہ بن رہے ہیں, اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر, ٹھیک ہے, یہ ہم انہیں ملائیں گے اور
مر رزق اللہ، من حرف جر ہے اور رزق اللہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں مضاف مضاف الیہ ہے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کلو وشربو پر، دونوں پر ہی عطف ہو جائے گا کیونکہ ہم انہیں ایک ہی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعلی بنا رہے ہیں نا، جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے یہ متعلق اسی کے ایک ہی ہوگا۔ اور یہ جملہ انشائیہ بن جائے گا، یعنی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ کیونکہ فعل امر ہے، اور اس جملے سے پہلے ایک قلنا فعل کو محذوف مانا جائے گا۔ جی قلنا فعل جو محذوف ہم مان رہے ہیں وہ فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور یہ جو جملہ ہے نا کلو وشربو من رزق اللہ، اس کو ہم اس قلنا فعل کے لیے مفعول بہ بنا دیں گے، محلاً منصوب قرار دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو قلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ جملوں کے اعراب میں ہم اس کو اچھی طرح چیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلی اسکرین پہ ذرا آپ شین را با مادے کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ پہلی دفعہ آیا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا گیا، اس کا باب سین سے استعمال ہوتا ہے، شریبا یشربو شربن پینا، اور مشرب دیکھ لیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لفظ اسم ظرف ہے جس کی جمع مشارب ہے یعنی پینے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا، اور قرآن میں جمع بھی استعمال ہوا ہے لفظ سورہ یاسین میں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور مشاربو یہ منتہى الجموع کا صیغہ ہے اس لیے غیر منصرف آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی منتہى الجموع کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ دو زبر ہیں پھر الف ہے، اور اگر دو حروف ہیں تو پہلا زیر کے ساتھ ہے تو غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ غیر منصرف کا پورا ٹاپک ہم نے پارٹ 2 میں کور کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری حصہ اور آخری جملہ جو بن رہا ہے وہ ہے جی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وہ عاطفہ قرار دیا جائے گا لا تعثوا، یہ لا جو ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور مضارع کو یہ اخف کر رہا ہے، تو اس لا کو ہم لائے ناہیہ مانیں گے، لائے نہیں ہے یہ، اور تعثوا جو ہے یہ تعثونا تھا، اصل میں نون ڈراپ ہو گیا، اور اس تعثوا کا مادہ کیا ہے اگلی اسکرین پہ نظر ڈال لیں، عین ثا یا ہے، غیر سے فعل کا مادہ ہے، با فتح یفتح سے عصا یا عصایو اصلی، اور پھر استعمالی بنے گا عصا یا عصا، عصا یانن، کفر یا غرور میں مبالغہ کرنا، انتشار پیدا کرنا۔ ایک معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں بڑی شرارت کرنا، گڑبڑ کرنا، شرارت، کفر، فساد اور تکبر میں حد سے بڑھنا اور شدید فساد ڈالنا، اس طرح بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ تو لا تعثوا یہ فعل اور فاعل ہو گیا جی، اور فی الارض جار مجرور متعلق ہو گیا تعثوا فعل کے، لا تعثوا فعل کے، اور آگے جو آ رہا ہے مفسدینہ، یہ افسدہ یفسدو فا سین دال مادے سے باب فعل میں فساد پیدا کرنا، اس سے اسم الفاعل ہے مفسدن، اور مفسدن کی جمع مفسدونہ، اس کی حالت نصب یا حالت جر مفسدینہ استعمال ہوئی ہے، تو یہاں پر حالت جر میں نہیں استعمال ہوا کیونکہ جو دو وجوہات ہیں ان میں سے کوئی وجہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اسے ہم منصوب مانیں گے، اور منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حال بن رہا ہے تعثوا کے اندر جو فاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو مفسدینہ حال ہے، اور لا تعثوا فعل اور فاعل جو کہ ذوالحال انتم اور مفسدینہ حال سے مل کر بن رہا ہے، اور فی الارض جار مجرور متعلق لا تعثوا فعل کے ہے، لا تعثوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر۔ تو الحمدللہ ہم نے اس پوری آیت میں مختلف جملے بنا کر ان کا اعراب اچھی طرح دیکھ لیا، ان کی لغت دیکھ لی۔ اب چیک کرتے ہیں جی ہم نے جو اعراب کیا ہے وہ ہمارے بزرگوں کے اعراب سے کتنا ملتا ہے۔ الاعراب الواو عاطفہ، انہوں نے عاطفہ قرار دیا، ہم نے واو کو مستانفہ مانا تھا، استنافیہ مانا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مثل اذ قال موسیٰ لقومہ، اسی طرح آپ اسے کر سکتے ہیں۔ الفا عاطفہ ہے، قلنا یعنی اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ کو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جس اذ قال موسیٰ لقومہ ہے اسی طریقے سے آپ اس کو کر لیں۔ قلنا فعل ماضی، نا اس کا فاعل، اضرب فعل اور فاعل فعل امر فاعل کے ساتھ، اور بی اسفا جارن و مجرورن متعلقن بی اضرب، اور کا کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ البا للاستعانتی یعنی استعانت کے لیے ہے، اور کاف مضاف الیہ یہاں پر ذکر کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کاف کو ذکر کر دیا ایز اے مضاف الیہ، اور با کے بارے میں بتا دیا کہ یہ استعانت یعنی اس کی مدد کے ساتھ۔
اور الحجر جو ہے مفعول بہ ہے، الفا عاطفہ ہے، انفجر فعل ماضی ہے، تا تانیث کے لیے ہے، من حرف جر ہے، اور ہا جو ہے یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے انفجرت فعل کے، اثنتا فاعل ہے، اور اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں اینن جو ہے وہ تمییز ہے، قد حرف تحقیق ہے، علمہ فعل ماضی ہے، کلن فاعل ہے، اناسن مضاف الیہ مجرور ہے، مشرب مفعول بہ ہے، اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کلو فعل امر ہے، اور واو اس کا فاعل ہے، واو عاطفہ، اشربو مثل کلو، کلو کی مثل ہے، مر رزق جار مجرور متعلق بالفعلین المتقدمین، دونوں آنے والے فعلوں کے متعلق ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، واو عاطفہ ہے، لا ناہیہ ہے، تاسو فعل مضارع مجزوم انہوں نے کہا ہے، اور واو اس کا فاعل ہے، فی الارض جار و مجرور متعلق بتاسو، اور مفسدین حال ہے۔ بس اتنا ہی دیکھیں، مؤکدہ کو چھوڑ دیں تو الحمدللہ جو ہم نے اعراب کیا اس کے مطابق تھا۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیں، جملہ استسقا موسیٰ فی محل جر مضاف الیہ، ہم نے بھی ایسے ہی بنایا ہے، قلنا فی محل جر معطوف علی جملہ استسقا، اضرب فی محل نصب مقول القول، انفجرت من حسنتا اشرتا لا محل لا معطوف علی جملہ مقدرہ، یعنی جو ایک جملہ ہم نے کہا تھا کہ ایک محذوف ہے، یعنی فضربا تو انہوں نے مارا، فانفجرت تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے۔ جملہ علمہ کلو ناسن لا محل لا استنافیہ، ہم نے بھی کہا تھا کہ جملہ مستانف ہے، کلو لا محل لا استنافیہ یہ بھی دوسرا جملہ ہے، اور اشربو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معطوفہ ہے، جملہ معطوفہ کلو پر ہے، اور جملہ لا تاسو جو ہے یہ لا محل لا معطوفہ لا جملہ کلو۔ اور یہ جو پہلا ہے نا قد علمہ کلو ناسن، اس کے بارے میں ایک رائے دی ہے کہ او فی محل نصب حال، اس کو ہم حال بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ماضی جب قد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ حال بنتا ہے عام طور پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حال ہے یہ اثنتا عشرتا عینہ کا حال ہے، یعنی ان 12 چشموں کا، تو وہ اس کو حال قرار دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جو رابط ہے نا یعنی ضمیر عائد ہے وہ محذوف ہے، اور تقدیرہ منہا، یعنی قد علمہ کل اناس منہا، صحیح ہے، یہ ہا کی ضمیر ظاہر بات ہے، اب آپ حال قرار دے رہے ہیں نا تو یعنی چشموں کا حال قرار دے رہے ہیں تو ضمیر بھی جانی چاہیے ظاہر بات ہے، تو وہ ضمیر ہا کی ضمیر ہونی چاہیے، تو وہ انہوں نے کہا ہے محذوف ہے۔ تو اس طرح جملوں کا اعراب بھی ہو گیا۔ ترجمے پر نظر ڈال لیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ دیکھا نا انہوں نے ترجمہ یہی کیا، اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، ہم نے کہا پتھر کو مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ صرف تو کے ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تو انہوں نے مارا پھر اس سے نکلے ہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم کل اناس مشربہم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ یہ سب لوگوں سے مراد جمع کر رہے ہیں، لیکن اصولاً یہاں پر سب لوگ، جمع کا لفظ جب بھی آتا ہے نا کلن کے مضاف کے طور پہ تو الف لام کے ساتھ آتا ہے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یعنی دنگا بھی فساد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا استعمال ہوا ہے کہ دنگا نہ مچاؤ، ولا تعثوا دنگا نہ مچاؤ، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ تو دنگا بعض اوقات نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، تو حلہ گلہ اس کے مترادف ایک لفظ ہے، لیکن حلہ گلہ لازماً جو ہے وہ فساد کے لیے نہیں ہوتا، تو اس لیے دونوں ایک جیسے معنی کے الفاظ لگ رہے ہیں۔ تفسیر جلالین کو دیکھتے ہیں جی، وذکر، اور یاد کر اس وقت کو جب استسقا موسیٰ ای طلب سقیا، جب انہوں نے پینے کے لیے پانی طلب کیا، لقومہ اپنی قوم کے لیے، وقد عطشوا فی التیہ، اس لیے کہ وہ قوم پیاسی تھی میدان تیہ میں، فقلنا اضرب بعصاک الحجر، سو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا ہے، اور الحجر آیا نا تو اس کا مطلب کوئی خاص پتھر ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، ال کے ساتھ اسے ذکر کیا، حجرن نہیں کہا کسی پتھر پر ماریں، صحیح ہے، الحجر گویا اس پتھر پہ ماریں، اشارہ کیا گیا، یا جو بھی ال سے مراد آپ کو پتہ ہے اشارہ ہی کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيفٌ مُرَبَّعٌ
करासी रजुलिन रिखामी औ कजानी फदरबहू। ये अरबी इबारत इन्होंने लिखी है कि ये वो पत्थर था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े ले भागा था, हल्का, चौकोर, आदमी के सर के बराबर, सफ़ेद और नरम था। ठीक है, अब ये कुरान ने नहीं जिक्र किया कि वो कौन सा पत्थर था, ये वही पत्थर था जिसका जिक्र हदीस में आया। बस यहाँ कुरान ने अल हजर कहा है कि कोई ख़ास पत्थर था, यानी इशारा करके कहा होगा कि इस पत्थर पर मारी है, और उससे क्या मुराद है ये तफसीर हमें बता रही है। बाहर कुरान ने इसको जिक्र नहीं किया। फदरबहू, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर मारा। फन फजरत इनशक्कत व सालत, यानी फूट निकले और बह निकले, फूटे भी और बहे भी। मिन हुस्नता अशरता आइनन, 12 चश्मे। बी अददिल असबाती, यानी बी अददिल असबाती, ख़ानदानों की तादाद के मुताबिक। कद अलिम कुल्लु नासिन, यानी सिब्तु मिनहुम, यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि हर ख़ानदान ने अपना घाट मालूम कर लिया, यानी पानी पीने की जगह इसमें दूसरे को शरीक करना नहीं चाहते थे, और हमने उनसे कह दिया। ये आगे जो लिखा हुआ है ना, मौदिआ शुरबिहिम फला युशरिकुहुम फीही गैरहुम व कुलना लहुम, और हमने उनसे कहा कि कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासू फिल अर्दि मुफ़सिदीन। ये उन्होंने जिक्र किया है कि ये हाल हो सकता है। और ली आमिलिहा मिन असिया, इन्होंने असिया किया, यानी बाब समिया से लिया इसको, अल मुसल्लसती अफसदा, यानी क्या कह रहे हैं कि ये हाल मौक़दा है अपने आमिल असिया से जो सा के कसरे से है। हमने बाफता से देखा है ना, इन्होंने कहा है कि ये सा के कसरे से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी आयत नंबर 60 मुकम्मल हो गई है, और आयत नंबर 60 से हमारा 7वां रुकू भी शुरू हो गया है, और 7वें रुकू की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्रामेटिकली एनालाइज कर ली है। ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक में पढ़ी जाने वाली आयत आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني